ایک کارڈ نکال لیتا ہے، اس پر اس کی قسمت لکھی ہوئی ہوتی ہے. اللہ اکبر. المنجم الذی یدعی الغیب، جو غیب کا دعویٰ کرتا ہے. بتائیے انسان کو معلوم ہے، پرندے کو غیب معلوم ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. طوطے کو بیچارہ جو پنجرے میں بیٹھا ہوا ہے، محتاج ہے کہ جو پنجرا اٹھائے پھرتا ہے، کچھ دے دے، مرچیں دے دے، کچھ دے، وہ بیچارہ غیب بتاتا ہے. انا للہ و انا الیہ. حدیث پاک سنیے جسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب الطہارہ کے اندر لائے، اور علامہ البانی نے اس حدیث پاک کو ارواء الخلیل کے اندر صحت کا حکم لگایا. صحیح کہا اس کو. روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتى حائزا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطہارہ. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو کتاب الطہارہ میں لائے ہیں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو عورت کے پاس حیض کی حالت میں آئے، کچھ باتیں اور ہیں، او کاہنا، یا کسی کاہن کے پاس آئے جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں غیب کی بات بتاتا ہوں، آیا فصدقہ بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کر دے کہ ہاں صحیح بتاتا ہے یہ، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی ہے اس کا انکار کرتا ہے، کافر ہو گیا. یہ تو تصدیق کر دیا تو کافر ہو گیا. اور اگر تصدیق نہیں کر رہا ہے، خالی پوچھنے کے لیے کوئی چیز آیا ہے، تصدیق نہیں کر رہا ہے کہ یہ جو بتا رہا ہے صحیح بتا رہا ہے اور مکمل صحیح بتانے سے غیب کا علم ہے، اگر اس طرح تصدیق کرتے تو کافر ہو جاتا ہے. اور اگر خالی پوچھنے کے لیے آیا ہے، عقیدہ نہیں ہے کہ یہ آدمی غیب کا علم جانتا ہے، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس سلسلے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر یہ روایت لائے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. روایت اس طرح ہے. وعن صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. رواہ مسلم فی کتاب السلام. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی سے، اور وہ روایت کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من اتى عرافا، جو آدمی آیا عراف کے پاس، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے غیب کا علم ہے، من اتى عرافا، عراف کے پاس آیا، فسأله عن شيء، اس نے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، لم تقبل له صلاة 40 ليلة، تو 40 دن کی نماز قبول نہیں. اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کتاب السلام کے اندر لائے. بغیر فتن کی نماز کے بارے میں بتا مولانا. نماز بہت تفصیل ہے نماز کی، ایک ہی مسئلہ تھوڑی ہے، 50 مسئلے موجود ہیں. اب ایک جو سوال کریں گے اس کا جواب رد شرک کی بیان فضائل اور رد شرک بیان کریں. لکھ لو یہ سب بتاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے انسان؟ اللہ اکبر. شرک کو لائٹلی کیوں لے رہا ہے؟ اللہ اکبر. شرک لائٹلی لے رہا ہے. شرک پورے اعمال کی بنیاد ہے، عمارت پوری کی پوری اعمال کی اسی توحید کے اوپر قائم ہے. اگر توحید گڑبڑ ہو گئی، پہاڑوں جیسا عمل لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی بفرض محال، جبکہ نبی کے بارے میں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خطاب کر کے کہا گیا بفرض محال اگر آپ شرک کریں تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. یہ ہے شرک، اتنی خطرناک شے ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ مشرک کو بیوقوف کہا ہے، احمق، اور ایک جگہ جاہل کہا ہے. سورہ زمر کے اندر فرمایا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم اللہ کے علاوہ کی پوجا کی تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں؟ اے جاہلو، ایھا الجاہلون. یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ شرک کرنے والا جاہل ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایھا الجاہل کہا. اور ایک جگہ فرمایا ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من صفی نفسہ، یہ پہلے پارے کے اندر ہے، جو ملت ابراہیم سے اعراض کرے اس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا، یعنی وہ آدمی بے وقوف ہے.
اپنے نفس کو بیوقوف بنانے کا مطلب کیا؟ بیوقوف ہے وہ. اور ملت ابراہیم کیا ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھ لو کہ 2 آدمی جیل میں داخل ہوئے اور دونوں نے خواب دیکھا. اچھا آدمی سمجھ کر کے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. کہا کہ کھانا آنے سے پہلے میں چند باتیں تم سے بتاتا ہوں. اور جانتے ہیں ان دونوں قیدیوں کے سامنے سب سے پہلی تعلیم کیا رکھی ہے آپ نے؟ اللہ اکبر. وہی رسولوں کی سنت ہے. پہلے عمل نہیں رکھتے ہو, پہلے توحید رکھتے ہیں. دلیل دوں؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. آج کے پاس حضرت ہود کو بھیجا گیا, انہوں نے سب سے پہلے یہی کہا مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. اور قوم سمود کے پاس صالح کو بھیجا گیا, وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, حضرت شعیب کو مدین کی طرف بھیجا گیا. فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. دیکھ رہے ہیں تمام انبیاء کرام جو بھیجے گئے انہوں نے سب سے پہلے توحید پر محنت کی ہے. اور 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے دنیا بھر کی تکلیفیں, دنیا بھر کی مصیبتیں سہ کر کے توحید کو مضبوط کیا ہے. ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا. پہلے توحید کے اوپر محنت ہوئی. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ رد شرک پر جتنی آیتیں ہیں اکثر مکی دور میں نازل ہوئی. مضبوط بنایا گیا ان کے عقیدے کو. اگر آدمی کے گھر کی بنیاد مضبوط نہ ہو, اوپر کی منزلیں ہمیشہ ہماری قدر میں رہتی ہیں, کبھی بھی پوری کی پوری عمارت گر جاتی. اور ملت ابراہیم کی تشریح خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کروا دی. انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ کھانا آئے میں ایک بات بولتا ہوں. کیا؟ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, میں نے ملت کی اتباع کی ہے اپنے آبا و اجداد کی. کیا ہے وہ؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب, حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے آبا میں سے, یعقوب علیہ السلام اسی طریقے سے ان تمام انبیاء کرام کی جو میرے آبا ہیں ان کے ملت کی ہم نے اتباع کی. اور ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء, کہ ہم کو قطعاً اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں. آپ اٹھا کر کے دیکھیے کہ جو قومیں ہلاک ہوئی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. ساری قومیں آپ دیکھیے, قوم عاد, قوم صالح, سمود, اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے قوم نوح. ان کے ہلاکت کی بنیادی وجہ یہ شرک تھی. حضرت نوح علیہ السلام نے تو 950 برس تک مسلسل توحید کی طرف دعوت دی اور بڑے کم لوگ ایمان لائے. وما آمن معه الا قلیل. اللہ خود فرماتا ہے کہ 950 برس کی محنت میں صرف چند لوگ ایمان لائے. بتائیے کتنی محنت کی ہوگی اس پیغمبر نے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر سلامتی نازل فرمائے کہ کتنی محنت کی ہوگی انہوں نے. 950 برس تک دعوت دیتے رہے, توحید کی طرف بلاتے رہے. اور یہ اتنی عجیب چیز ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ایک روایت ہے, وعن ابی ہریرہ, بخاری شریف کتاب الجنائز میں, وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی آتم من ربی فاخبرنی او قال بشرنی. راوی کو شک ہے یہ اخبرنی کا یا بشرنی کا ہے. انہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. ایک آنے والا میرے رب کی طرف سے آیا, اس نے مجھے یہ خبر دیا, مجھے بشارت دی کہ جو آدمی مر گیا اور اس نے میرے ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہوگا. اتنی بڑی چیز ہے توحید. اسی وجہ سے کہا گیا پہلے توحید کو مضبوط کیجیے اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کرتے رہے, اچھی نیکیاں. قرآن حکیم میں ان چیزوں کی تفصیل موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں موحد بنائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر جتنے بھی حضرات جمع ہوئے ہیں میں آپ تمام حضرات کا گزارش کرتا ہوں, میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. شکریہ سے پہلے موقع دیجیے, آپ وعدہ کریں ہیں موقع دینے کا. اچھی بات ہے, آئیے آپ بڑا خلافی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ آئیے شکریہ ادا کرنے کیسے کھڑے ہو؟